بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، انشاءاللہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے جہاں پر بھی ہیں۔ خداوند متعال آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آپ کی خدمت میں صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 44 جو ماہ رمضان المبارک کے استقبال میں امام زین العابدین علیہ السلام نے پڑھی، یہ دعا صحیفہ سجادیہ کی صحیفہ کاملہ کی 44 نمبر 44 نمبر دعا ہے۔ اس کے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض ہوئے، اس کا ایک خلاصہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، اور اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ ہم کمپلیٹ نہیں کر سکے تھے۔ میں اس بحث کو آگے بڑھاتا ہوں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیونکہ حمد کا موضوع آغاز میں ہے، حمد کو امام نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور امام علیہ السلام کی بہت ساری دعاؤں میں آپ دیکھیں گے کہ حمد تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ بعض جگہ پہ پورا ایک صفحہ جو ہے وہ حمد پروردگار کا ہے، لیکن حمد میں پھر مختلف چیزیں ہیں، کن کن چیزوں پہ اللہ کی حمد ہے، کن چیزوں پہ اللہ کی تعریف ہے، یہ امام علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ والحمد للہ الذی حبانا بدینہ، حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں دین ہدیہ کیا ہے۔ حبان اللہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر خاص لطف کیا، اللہ نے ہمیں ہدیہ دیا، ایک ایسی نعمت جس کا عوض نہ ہو، یعنی کوئی آپ کو ایک چیز دے رہا ہو، ایک خاص ہدیہ دے رہا ہو، اور واضح بات ہوتی ہے کہ ہدیہ میں عوض نہیں ہوتا۔ عام روٹین میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو کچھ لیتے ہیں، لیکن ہدیہ میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز جب دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا کوئی عوض آپ طلب نہیں کر رہے ہوتے، تو بعض اوقات بڑا قیمتی ہدیہ دیا جا رہا ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسان سے بہت محبت ہے، اس وجہ سے اللہ نے انسان کو بہت قیمتی چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ انہی میں سے ایک چیز جو امام جس پہ حمد فرما رہے ہیں، دیکھیں ابھی یہ بھی بہت سوچنے والی بات ہے کہ یہ خود جو تربیت ہماری کی جا رہی ہے کہ ہم حمد کریں اللہ تعالیٰ کی، اس چیز پہ بھی اس نے ہمیں دین عطا کیا ہے، آئین عطا کیا، اپنا دین ہمیں سکھایا ہے، تعلیم فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا۔ تو حمد کا جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری تربیت کی جا رہی ہے کہ ہمیں اہمیت دین پتہ چلے۔ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہوتی ہے لیکن اس کی آپ کو قدر نہیں ہوتی۔ جس طرح آج آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر بہت ساری چیزیں کھانے پینے کی ایسی تھی ہمارے اسی پاکستانی معاشرے میں جو پہلے بڑی آسانی سے ہمیں مل جاتی تھی، مثلاً آٹا سے لے کھانے پینے کی چیزوں سے لے کے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سستی تھی اور آسانی سے لوگ خرید لیتے تھے، تو اس وجہ سے قدر نہیں تھی لوگوں کو۔ لیکن اب بہت ساری چیزوں کی قدر ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں یہی جب سے سیلاب آیا سندھ میں، خدا جو ہے انشاءاللہ تمام جو معاملات بگڑے ہوئے ہیں ان کی جلد سے جلد اصلاح فرمائے، اور وہ جو کھیتی باڑی کا سلسلہ ہے دوبارہ سندھ میں بحال ہو۔ کیونکہ آپ دیکھیں یہی پیاز اب کس طریقے سے ملتا تھا، ایک نعمت تھی ہمارے پاس فراوان، اسی طریقے سے پھلوں میں کیلا تھا جو ادھر سے آتا تھا، اور بہت ساری چیزیں جو سندھ سے آتی تھی اور فراوان تھی ہمارے پاس، لیکن مختلف مشکلات کی وجہ سے ان میں سے ایک سیلاب ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اب یہ نعمت جو ہے وہ اب ہمیں اس کا احساس ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے معنوی نعمتیں، کیونکہ جو مادی نعمتیں ہوتی ہیں ان کو ہم ذرا احساس جلدی کرتے ہیں نا، کیونکہ ان کا ہمارے پیٹ سے تعلق ہوتا ہے، تو انسان عموماً ان مادی چیزوں کو ویلیو دیتا ہے۔ خداوند متعال نے ہماری تربیت فرمائی ہے کہ ہم جس طریقے سے مادی چیزوں کی قدر کریں، اسی طریقے سے جو ہماری معنویت سے تعلق رکھتی ہیں، جو انسان سازی کے لیے جو چیزیں بھیجی گئی ہیں، اور خصوصاً وہ خاص نعمتیں جو اللہ نے جن کے لیے انسان کو خلق کیا ہے اور وہ دی ہیں اس کو، جس طرح دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نعمت، خود ائمہ ہدیٰ علیہ السلام جیسی نعمت۔ تو یہ حمد کر کے در حقیقت ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کی قدر کریں، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے پاس جس طرح دین ہے، اب مسلمانوں کو اس کی قدر نہیں ہے، آئین اسلام کی قدر نہیں ہے۔ جس طریقے سے مومنین کو ہمیں ایک بڑی تعداد کو جو ہم شیعہ ہیں، ہمیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جیسے امام کی قدر نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بعض کو یہ لمبا نعرے لگانے سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔
بلکہ قدر کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ ہم ان کی کتنی اطاعت کرتے ہیں، ان کی پیروی کتنی کرتے ہیں، ان کے مشن کو کتنا آگے بڑھاتے ہیں، ان کی سیرت کو خود بھی کتنا اپناتے ہیں اور لوگوں تک کتنا پہنچاتے ہیں، ان کی تعلیمات کو آگے کتنا منتقل کرتے ہیں۔ یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ان کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں نہج البلاغہ جیسا عظیم ذخیرہ موجود ہے ہمارے پاس، ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ صحیفہ کاملہ جیسی عظیم نعمتیں جو دنیا کے سامنے آج ہم نے پیش کرنی تھی، لیکن ہم لوگوں کے سامنے کیا پیش کر رہے ہیں؟ آج ہماری امام بارگاہوں میں آپ دیکھیں، یا آپ میڈیا کے اوپر مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ امام بارگاہوں میں صحیفہ سجادیہ پڑھی جانی چاہیے تھی، یا جو ہے وہ دمالے ہونی چاہیے تھی، یا سنگنگ ہونی چاہیے تھی۔ انصاف سے ہمیں اس چیز کی طرف ہم توجہ کریں۔ نہج البلاغہ کے خطبات امام بارگاہوں سے لوگوں تک پہنچنے چاہیے تھے، امت تک پہنچنے چاہیے تھے، یا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں جو میڈیا کے اوپر کہ امام بارگاہوں میں کس طریقے سے جب جشن کے دن ہوتے ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن ہو، یا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن ہو، بے پردہ خواتین کو بلایا جاتا ہے سنگنگ کے لیے، ناچتی ہیں، لوگ آگے سے ڈانس کر رہے ہیں۔ تو یہ معنی ہے کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ اللہ نے ہمیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جیسے رہبر دیے، اللہ نے ہمیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب جیسے رہبر عظیم پیشوا دیے، لیکن ہم نے ان کی قدر نہیں کی۔ یہ معنی ہم سمجھتے ہیں کہ بعض کا یہ جس طرح ہمارے یہاں بعض لوگ دھمالیں ڈال کے وہ سمجھ رہے ہیں یہ قدر کر رہے ہیں، یہ قدر نہیں ہے، یہ در حقیقت ان کے دن پہ اس طرح کی حرکت کر کے یہ ناقدری ہے، یہ توہین ہے ان کی ہم جو کر رہے ہیں، یہ توہین ہے۔ ہمارے یہاں تو جلدی سے نا وہ ایک کلپ آؤٹ کیا جاتا ہے، کوئی عالم دین یا کوئی ذاکر پڑھ رہا ہو تو مثلا عموماً علماء کے خلاف ایک محاذ بنانے کے لیے ان کی کوئی بات کلپ سے کاٹ کوٹ کے نکالی جاتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے توہین ہے، یہ توہین ہوگی جی، توہین ہوگی، اور اس پہ گالیاں گلوچ شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ عموماً توہین نہیں ہوتی، اس کو پلاننگ کے تحت کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تخریب جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں۔ لیکن وہ جو عمومی توہین ہو رہی ہے، سب کے سامنے ہو رہی ہے، اس پہ جو ہے وہ کوئی حساسیت ہی نہیں ہے ایک بڑی تعداد کی۔ تو یہ ناقدریاں ہیں۔ یہ امام ہمیں سکھا رہے ہیں کہ حمد کرو اللہ کی اس چیز پہ کہ اس نے ہمیں دین دیا ہے، آئین دیا ہے۔ پوچھو جا کے جن کے پاس یہ دین نہیں ہے ان کی کیا کنڈیشن۔ البتہ یہاں پہ میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمیں ایک جو دین کی قدر نہیں ہو رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دین کی درست تعبیر اور تصور نہیں ہے۔ ہمارے پاس رسمی دین ہے، ہمارے پاس جو دین موجود ہے وہ رسومات پہ مبنی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب رسومات غلط ہیں، لیکن ہمارے پاس مکتبی دین نہیں ہے، مکتبی تھیوری نہیں ہے۔ آج اگر آپ مکتبی تشیع کسی کے سامنے پیش کریں تو جو پاک فطرت انسان ہے وہ فوراً قبول کرے گا، چاہے جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہوگا، وہ خوش ہو جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آج اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں میں سے ایک بڑی تعداد ہے، ان کے سامنے جب صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ کیا جائے یا نہج البلاغہ کے خطبے بیان کیے جائیں، کیونکہ وہ تخریب سن کے ان کے دماغ بھرے ہوئے ہیں، تو وہ فوراً کہیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے مولانا، یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ یہ مولانا نہیں کہہ رہا بھائی، یہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں۔ امام ہمیں سکھا رہے ہیں الحمدللہ الذی حبانا بدینہ، اے خدا تیری ہم، تو نے ہمیں نماز دی، تو نے ہمیں روزہ دیا، تو نے ہمیں زکوٰۃ، حج، جہاد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تولی و تبری، تولا و تبرہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، لیکن درست تلفظ اس کا جو ہے تولی و تبری، یہ چیز ہمیں عطا کی، توحید جیسا کی معرفت ہمیں عطا کی، نبوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی، یہ دین لطف ہے اللہ تعالیٰ کا، اس پہ حمد ہے۔ جتنا ہم اس کا شکر کریں، جتنی ہم اس کی تعریف کریں، یہ وہ مورد ہے جہاں پہ تعریف اللہ تعالیٰ کی جائے۔ یہ امام ہمیں بیان کر رہے ہیں، یعنی ان نعمتوں کی طرف توجہ کرو، یہ کتنی عظیم نعمتیں ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ جو لوگ مادیت میں جن کے پاس سب کچھ ہے، ٹیکنالوجی میں سب کچھ ہے، لیکن جب وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ آپ دیکھیں، اگر یقین کریں ایک گورے کے پاس جو ساری زندگی مادیت کی زندگی میں گزارا ہے، اس کو نہج البلاغہ کا ایک خطبہ اگر اس تک پہنچ جائے، اس کی زندگی میں انقلاب ایجاد ہو سکتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ صحیفہ سجادیہ کی ایک دعا نہیں پہنچائی ہم نے، مسلمانوں تک ہم نے یہ چیزیں نہیں پہنچائی۔ یہ دعائیں اگر ہم ان دعاؤں کو ہم ثقافت بنا لیتے،
ہمارے یہاں تو آپ دیکھیں دعائے کمیل ایک جو ہے وہ پہلے پڑھی جاتی تھی، اب تو بہت سارے علاقوں میں پڑھی بھی نہیں جاتی، وہ رواج ہی اس کا نہیں ہے، ہمارے ہاں وہ ورکنگ ہی نہیں ہو رہی کہ ہم عمومی کریں دعاؤں کو، کیونکہ اگر یہ دعائیں عام ہو جائیں تو یہ جتنے مشرکانہ عقائد ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے ہماری سوسائٹی سے. یہ جو خطیب ہیں، خطباء ہیں، ان کی دکانیں ختم ہو جائیں گی جو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور جو ہے وہ مشرکانہ عقائد سناتے ہیں. اگر صحیفہ کاملہ، اگر دعائے کمیل، اگر دعائے ندبہ، یہ دعائیں ہماری سوسائٹی کے اندر عام ہو جائیں تو اس سے خود بخود دیکھیں آپ، ہمیں زیادہ کسی سے الجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر ایک چیز برائی آپ کو نظر آتی ہے تو اس کی جگہ آپ اچھائی کو سامنے پیش کریں. ایک طریقہ برائی کو ختم کرنے کا یہ ہوتا ہے، کئی طریقے ہوتے ہیں برائی کو ختم کرنے کے. ایک یہ ہوتا ہے کہ اچھائی اس کے سامنے رکھیں، ایک اچھا اسوہ پیش کریں، ایک اچھی چیز پیش کریں. جس طرح بچوں کو آپ نے موویز تو بچوں نے دیکھنی ہے تو ان کو اچھی موویز دکھائیں تاکہ وہ بری موویز سے محفوظ ہو جائیں. خوب، امام فرماتے ہیں اے خدا حمد ہے کہ آپ نے ہمیں دین عطا فرمایا، واختصنا بملتہ، اور ہمیں اپنی ملت کے ساتھ خاص کیا. دیکھیں شریعت بھی عطا کی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور ہم ملت بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت ہیں، ہم جو ہے وہ اللہ کی ملت ہیں. واختصنا بملتہ، اللہ کی ملت ہیں، ابراہیمی ملت ہیں. ابراہیمی ملت یعنی اللہ تعالیٰ کی ملت. ملت یعنی جب ہمارے یعنی انسانوں کے اوپر، جب مومنین کے معاشرے کے اوپر اجتماعی نظر کی جاتی ہے تو اس کو ملت کہا جاتا ہے. ملت ہیں ہم، یعنی سب مسلمان جو پیروکاران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، کہ اللہ نے ملت ابراہیمی سے قرآن کریم میں بھی تعبیر بیان فرمائی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہی ہمارا نام مسلم رکھا، تو اس وجہ سے ہم ملت ابراہیمی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ملت کے ساتھ خاص کیا. جس طریقے سے آپ دیکھیں نا، اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اے خدا وجعلنا من اہلہ، آپ نے ہمیں اہل الحمد یعنی اہل حمد میں قرار دیا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا اہل القرآن، اہل قرآن، قرآن والے، ٹھیک ہے، یعنی جو قرآن سے تمسک کرتے ہیں. اسی طریقے سے اہل الحمد یعنی اہل حمد، حمد کرنے والے. بالکل اسی طریقے سے ہے کہ اے خدا آپ نے ہمیں خاص کیا اپنی ملت کے ساتھ، آپ نے ہمیں خاص کیا اپنی ملت کے ساتھ. اپنی حمد بھی ہمارے نصیب میں رکھی، ہمیں ان میں سے قرار دیا جو آپ کی حمد کے اہل ہیں، اور ہمیں اپنی ملت کے ساتھ خاص کیا. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم جب سوچتے ہیں نا، تصور کریں کہ ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے، ہم کن کو ماننے والے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بعض اوقات ہمیں اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے، ہم کن کے پیروکار ہیں، وہ کیا تھے، ہم کیا ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو اسی طریقے سے جھنجھوڑا نا، بھائی تم اپنے آباء و اجداد کو دیکھو، تم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کی زندگی دیکھو، اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھو، اہل البیت کا کردار دیکھو. پھر انہوں نے جو اشعار سارے بیان کیے سیدہ سلام اللہ علیہ کے متعلق، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق. تو یہ سب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں پیش کیے، یہ اسوے کیوں پیش کیے؟ تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ بھائی تمہارے رہبر کون ہیں، تمہارے پیشوا کون ہیں، وہ کیسی شخصیات ہیں، تم کیا کر رہے ہو. وَصَبَّ لَنَا فِي سُبُلِ إِحْسَانِهِ، اور اے پروردگارہ تیری حمد ہے اس چیز کے اوپر کہ وَصَبَّ لَنَا، سَبَّ لَنَا یہ سَيَّرَنَا یعنی فی سبل احسانی، آپ نے اے خدایا ہمیں چلایا ان راہوں پہ جو آپ کی احسان کی راہیں ہیں، یعنی جن راہوں پہ آپ نے احسان کیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ احسان والی راہیں جن پہ انسان چلنے سے محسنین میں شمار ہوتا ہے، وہ آپ نے ہمیں دکھائی، ان پہ چلایا، آپ نے ہمیں چلایا. آپ دیکھیں یہ ہمیں اس چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر توفیق کی نسبت اللہ کی طرف دینا، ہر کار خیر یعنی جو بھی ہماری زندگی میں ہمیں ہمارے لیے خیر ہے نا، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتی ہے. اللہ نے ہمیں الہام کیا بہت کچھ، جس طرح سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنی خطبے کا آغاز اسی طریقے سے کیا نا، الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم. حمد ہے اس خدا کی جو اس نے ہمیں نعمتیں دی، اور شکر ہے جو اس نے ہمیں الہام کیا. الہام یعنی ہم تک وہ مخفیانہ طریقے سے وہ پیغام ہماری روحوں تک منتقل ہوئے. الہام یہ اس کو یعنی یہ خود احسان کی راہیں الہام کرنا کہ جن پہ ہم چل رہے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے
کیوں اللہ نے ہمیں جو خود ان راہوں احسان کی راہوں پہ چلایا، کیوں؟ لِنَسْلُكَهَا بِمَنِّهِ إِلَىٰ رِضْوَانِهِ، تاکہ ہم ان راہوں پہ چلتے ہوئے اس کے من کے ذریعے سے، من احسان خاص کو کہتے ہیں، من یمنو، قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پہ خصوصاً نبوت اور امامت کے ساتھ من کی تعبیر استعمال ہوئی ہے. مثلا نرید ان نمن علی الذین استضعفوا، ہم نے ہم نے احسان کیا ہے مستضعفین پہ. کیا یعنی ہم نے امامت کو رکھا ہے، ہر زمانے میں امامت ہے، اور یہ مستضعفین کے اوپر ہمارا احسان ہے. اسی طریقے سے خداوند متعال فرماتا ہے وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنین پر احسان کیا. کیا احسان کیا؟ منت کی ہے کہ ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہی میں سے مبعوث کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حمدًا یتقبلہ منا ویرضی بہ عنا. انشاءاللہ آج ادھر ہی ہم تھوڑی سی میری طبیعت اتنا سازگار ہے تو انشاءاللہ اس بحث کو ہم آگے پھر کل بڑھائیں گے یا اگلے دنوں میں اس آخری حصے کا، کیونکہ تھوڑا سا تاخیر ہو گئی ہے اس میں، موضوع ذرا طولانی ہے، لیکن اس کے بہت سارے حصوں تک ہم جو ہے وہ کوشش کریں گے جلد سے جلد پہنچ جائیں. حمدًا یتقبلہ منا، ایسی حمد کیا خدا ہمیں توفیق دے کہ جس کو ہم سے قبول فرما. یعنی اللہ نے ایسی توفیق دی ہے ہمیں، یعنی حمد ہے اس حمد پہ، یعنی یہ فرما رہے ہیں امام، اے خدایا آپ کی حمد ہے اس حمد پہ جس کو تو ہم سے قبول کرتا ہے، اور حمد ہے اس حمد پہ کہ جس سے آپ ہم سے راضی ہو جاتے ہو. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ایسی حمد جو اللہ قبول کرے، اس کی توفیق امام طلب کر رہے ہیں. یعنی حمد، دیکھیں ہم تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جس طرح بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں. کتنی روایات میں ہے کہ بعض لوگوں کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس سے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. کتنی روایات میں ہے کہ ایک بڑی تعداد نماز پڑھتی ہے لیکن نماز قبول نہیں ہوتی. قبولیت الگ چیز ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت خانہ کعبہ بنایا، خانہ کعبہ کی دیواریں بنائی، سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ سے کیا طلب کیا؟ خدا قبول فرمائیے، جو ہم نے خدمت انجام دی اس کو قبول فرما. اللہ نے قبول فرمائی تو پھر راضی بھی ہو خداوند متعال. وَيَرْضَى بِهِ عَنَّا، اے خدا ہمیں ایسی حمد کی توفیق دے کہ جس سے تو آپ ہم سے راضی ہو جاؤ. خداوند متعال ہم سب کو رضایت خداوند متعال عطا فرمائے، یعنی اللہ ہم سے راضی اور ہم اس کی ذات سے راضی ہوں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار.